زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. امدادكم أزرقكم وأزادكم دردي مدني أشاركم يا غوث أعظم دستگیر. خذ بيدي شيئا لله يا حضرت غوث اغثنا بإذن الله. امدادكم في سبيل الله. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ پتر فرید یا فرید. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. مدنی آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. مدنی آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. حسدائے سرگیلا تارا آیا جگ دا راج دلارا. آیا جگ دا راج دلارا. باطن ظاہر سورج ہویا. باطن ظاہر سورج ہویا. کر کے ہار سنگار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. مدنی آیا تے سج گئے گلیاں بازار. آمینہ دے گھر آمن والا موڈے پاکے کمبل کالا. موڈے پاکے کمبل کالا. ہو گیا گھر پہ نور اجالا. ہو گیا گھر پہ نور اجالا. آ گئی نویں بہار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. بدن بچوں خوشبو آمن دیکھن والے صدقے جامن. دیکھن والے صدقے جامن. ماذا بادے کجلے والے. ماذا بادے کجلے والی. اکھ وچ قدرتی دھار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. سونا آیا تے
بدن بچوں خوشبو آمن دیکھن والے صدقے جامن دیکھن والے صدقے جامن آزادے کجلے والی آزادے کجلے والی اکھ وچ قدرتی دھار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار مدنی آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونے شان نرالے پائے دنیا تے محبوب نے آئے دنیا تے محبوب نے آئے پورا رل مل سیرے گائے پورا رل مل سیرے گائے آگے نے دلدار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار مدنی آیا تے سج گئے نے گلیاں اللہ جناب محمد اس کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کا فرماتے ہیں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے اللہ خالق کائنات بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ حق مسئلہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی کا شوق سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے آمین آمین۔ اگر اس السلام بڑے خوش نصیب ہو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر کی محفل سجائی ہے سبحان اللہ سلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ دوسری سالانہ محفل ہے قاری محمد ابراہیم صاحب نقشبندی جی کا شرطوں انہوں نے ایک دفعہ پھر میں یہ موقع عطا فرمایا کہ میں بڑی زیارت کر رہی ہوں اور علماء میرے تو قبل علامہ مولانا صاحب کبھی احمد صاحب اور برادر کرم حضرت علامہ مولانا عبدالروم صاحب حضرت علامہ مولانا محمد ادریس صاحب امام و خطیب جامع مسجد اعظم قاری محمد ابراہیم نقشبندی صاحب یہ علماء میں سے تاج ہے بے شک میں اکثر بھی عرض کرتا ہوں کہ تقریر جڑی ہے نا وہ علماء نے سنائی تھی میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری ظہیر احمد صاحب علماء نے تقریر نہیں سنائی تھی یہ علماء محبت نال سبحان اللہ کہتے ہیں نا تے انہاں دا بڑا بندا ہے تقریر سنائی تھی عوام نے بے شک عوام کو تقریر سنائی تھی ہے تے میں گل کر کے تواڈے نال ایک محبت نال سبحان اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ اے محبت سلامت رکھو اللہ پاک رکھے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے برادر مکرم مولانا قاری محمد ابراہیم صاحب انہوں نے مجھے ایک دفعہ پھر یہ عادت دیتا کہ جی تسی آ کے نا اللہ رسول کی گل سنا میں طالب علم میں حاضر ہو گیا جو کچھ بھی میں تو آتا ہو گیا سنا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے شان و امان ہے آمین اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ولادت کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی میں اس جگ میں اپنی خصوصی رحمت کرے آمین امام جلالت نے سیدھی فرمانے کہ جو سرکار کی آمد ہوئی نا کہ حضور کی آمد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے بیچ میں حوصلہ ختم فرمایا سبحان اللہ اس لمحے کے ساتھ کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگ کے رحمت برقرار ہو آمین اگر اس رب شان کو جانو بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا میرے کی مانا اسلام کو جانو 27 پارہ سورہ حدید اس کی 3 نمبر آیت مقدسہ میں عرض کی ہے جس نے بیچنا اللہ خالق کائنات نے فرمایا ہے هو الاول والآخر والظاہر
الظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. توجہ کرنا، میری کوشش ہوگی کہ بالکل سادہ الفاظ میں سمجھانا. هو الاول، اللہ اول ہے. مفسرین نے تفسیر فرماتے ہیں اللہ اول ہے. والآخر، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر ہے. والظاہر، وہ ظاہر ہے. والباطن، وہ پوشیدہ ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس آیت کا معنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے. اللہ تو پہلے کچھ نہیں سی، بس فقط وہ الہ ہے اور وہ کسے بنایا نہیں. وہ حی القیوم ہے، سمیع و بصیر ہے، واجب الوجود ہے، مطلق ذات باری تعالیٰ ہے. اس کو کسے بنایا نہیں، وہ اپنے آپ ہی اول ہے. بالآخر، جب کچھ نہیں ہوئے گا، جب کچھ نہیں ہوئے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی. بے شک. باطن، اللہ تبارک و تعالیٰ باطن ہے، چھپا ہوا ہے. میرے قریب آقا علیہ السلام و غلاموں، اس آیت مقدسہ کے بارے میں غور کرنا. اللہ اول ہے، اللہ ظاہر ہے. اللہ کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو واضح کروا رہا ہے. اللہ کی قدرت کا اشعار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کائنات کے ذرے ذرے کو واضح ہے. اے بہار، جمادات، نباتات، زمین و آسمان، عرش، فرش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرمایہ اہل سنت، خطیب باکمال، جامع المعقول، والمنقول، قاری القرآ، فخر القرآ، نجم القرآ، جناب قاری مظہر فریدی صاحب آپ تشریف لائے آئے. اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید. ماشاءاللہ جی. دعانے حضرت علامہ مولانا قاری مظہر حسین فریدی صاحب، سبحان اللہ. عطا گہرائیاں دینا خوش آمدید. خوش آمدید. ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی ہے، درس نظامی کیتا ہے، عالم حاصل کا کورس کیتا ہے. اس جگہ تے میں انداز میں اس جگہ میں بیٹھا بابا جی اللہ منصور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دے دستے مبارک کے میں ایسی بات ہاں جی. اچھا جی، میں عرض کر رہی تھی اول آخر، ہاں اول ظاہر، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے. یعنی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں کچھ واضح ہے. پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. آسمان یعنی کائنات کا ایسا کوئی ذرہ نہیں، درخت کا پتا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب الوجود اور اس ذات مطلق کی قدرت کا مظہر ہے. محبت رکھو سبحان اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ ہونا ایک بندے سوال کیا، کہنے لگا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلق تھوڑے کو کی دلیل ہے؟ بے شک. اس کی قدرت کا تیرے کو کی دلیل کی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے نظر ماری نا، آپ کی نظر کے سامنے آپ کے سامنے شخصیت رکھا. آپ نے فرمایا کہ میرے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر اور اس کے واجب الوجود ہونے کی دلیل ایک شاہدود کا درخت ہے. وہ کہنے لگا کس نے سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا کس نے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھ درخت ایک ہے، اگر اس کو بکری کھا لے تو دودھ بن جاتا ہے، اگر اس کو شہد
حضور میں جا رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے واسطے ایک اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب پر حضور ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے والباطن. اللہ تبارک و تعالیٰ باطن ہے. اچھا ظاہر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا ہے. بے شک. ظاہر ہونے کے باوجود اللہ چھپا ہوا ہے. تو میرے قریب آقا علیہ السلام کو ایت کریمہ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے. اور آج تو 400 سال پہلے کی ہستی میری مراد حضور سیدی شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1052 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس آیت مقدسہ کی تفسیر کی بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں جس طرح یہ آیت حمد خدا ہے اسی طرح یہ آیت نعت مصطفیٰ بھی ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اچھا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو یاد کرنا نہیں ہے. آج بر صغیر کے اندر جتنے مکتوبہ فکر کے لوگ ہیں اپنے آپ کو دیوبندی کہنا دے, وہابی کہنا دے, سنی کہنا دے. آج تو 400 سال پہلے کی ہستی نے بلکہ انج کہو کہ بر صغیر کے اندر جتنے مدارس نے اور بر صغیر میں جتنے علماء نے وہ سارے کے سارے کسی طرح کے نال شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا کام کرنے والے بر صغیر کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہستی نے کہ جنہ کی ڈیوٹی خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے دہلی کے وچ لگائی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. تکبیر. شاہ صاحب مدینہ طیبہ رہتے تھے. آپ کو اعزاز حاصل ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو کہ آپ نے اپنی ریش مبارک کے بعد محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پھیرا ہے. سبحان اللہ. اپنی داڑھی شریف کے نام حضور علیہ السلام کی قربت شریف کو آپ نے جھاڑو دیتا ہے. آپ نے اپنی داڑھی کے نام جھاڑو پھیرا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتے ہیں. محبوب خدا کے آستانے پہ رہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا عبدالحق عرض کی حضور فرمایا کہ ہندوستان چلے جاؤ جا کے میری حدیث کا کام کرو. شاہ صاحب نے عرض کی کریم آقا ایتھے میں تہاڈی خدمت میں رہنا, تہاڈی قربت شریف کی زیارت کرنا. آقا مینوں اپنے تو دور کرنا چاہتے ہو اوتھے میں تہاڈی زیارت کس طریقے کر سکاں گا. میرے آقا نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جانا تہاڈا کام ہے کہ اوتھے زیارت کروانا میں محمد کا کام ہے. میرے آقا نے کو سنو. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آقا نے جدوں تو میری ڈیوٹی ہندوستان لگائی ہے آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم کوئی ایسی رات نہیں گزرتی جس رات کبھی مالک نے مجھے سبحان اللہ. وہ شاہ آپ نے اس کی تفسیر عرض کی ہے نا. آپ فرماتے ہیں ایک آیت ہم سے خدا کی ہے نہ کہ مصطفیٰ کی ہے. محمد میں سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کی اول ہے, اللہ کے محبوب کی اول ہے. اور ایک شیخ ہو گیا توجہ کرنا. تسی مینوں دیکھ رہے ہو نا, میں تھانوں دیکھ رہی ہوں. انہو سمیع بصیر. اللہ سمیع بصیر. سمیع بصیر اللہ ہے. سمیع بصیر تسی بنا رہی ہیں. تسی حیون ہو نا, زندہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ حیون ہے. انہیں کیوں ہو گیا شیخ ہو گیا نہیں. بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ حیون ہے. اس کو کسے بنایا نہیں لیکن اس نے اپنی مخلوق کو بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود سمیع و بصیر ہے. اس کو کسی نے سمیع و بصیر بنایا نہیں ہے. اس نے اپنے محبوب کو بھی سمیع و بصیر بنایا ہے. تو ہم نے محبوب بھی سمیع و بصیر بنایا ہے. سبحان اللہ. اے سمیع بصیر المختصر. اللہ اول ہے. اللہ دے محبوب بھی اول نے. کیویں
اللہ خالق ہون دے چاول ہے، محبوب خدا مخلوق ہون دے چاول ہے۔ سبحان اللہ اللہ اپنے آپ اول ہے، اس نے اپنے محبوب نو اول پہلے بنایا ہے۔ سبحان اللہ ایسا توجہ کرنا، اللہ نے اول بنایا۔ حضور علیہ السلام نورانیت وچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نورانیت وچ آپ اول ہیں، نورانیت وچ۔ اور ہمیں بھی یاد رکھو آپ کی تخلیق نورانیت وچ ہوئی، تخلیق نورانیت وچ آپ سب تو اول نے، پہلے نے۔ اور اللہ فرماتا ہے والآخر، بے شک والآخر، اللہ آخر ہے، وہ اپنے آپ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں رب نے اپنے محبوب نو شان عطا کی ہے، مطلب کی ہے محبوب نو اول بنایا، اپنے تو بعد کوئی خدائی دے وچوں اللہ نے اپنے محبوب دی اول تخلیق کی تھی نور محمدی کی صورت میں۔ والآخر، اللہ نے اپنے محبوب نو آخر بنایا، مطلب کی ہے کہ حضرت آدم کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,40,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، اور اللہ نے اپنے محبوب نو صرف آخری نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنا کے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یہ ہے آخر۔ کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ والآخر، اللہ نے اپنے محبوب کے شان آخر میں عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ اپنے آپ اول، اس کو کسے بنایا نہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس خدائی کرے فقط الہ تو بعد اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی بنا ہے فقط الہ تو بعد اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور مبارک کو تخلیق فرمایا، اور نور مصطفیٰ کو اللہ نے کائنات کا افتتاح فرمایا۔ افتتاح سمجھتے ہو نا، کسی چیز کا افتتاح کرنا ہو تو مذہب مہمان آتا ہے، بے شک۔ کوئی مذہب آدمی کو اور کسی معزز جناب والا پیر صاحب کو بنایا جاتا ہے۔ پھر رب نے بھی اپنی کائنات کا جو افتتاح فرمایا ہے نا، اللہ نے محبوب میں نور کو افتتاح فرمایا، اور افتتاح فرما کے یاد بھی کہے دسا ہے کہ میرے بندوں، اے جو کچھ بھی میں بنایا ہے سارا محبوب نے نہیں بنایا ہے، اور محبوب کی خاطر بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اپنی توحید کا بھی اعلان کیا ہے نا، محبوب تو کروایا ہے۔ محبوب تو کروایا ہے، وہ نہیں کیتا کر سکتا سی، لیکن فرمایا خود ہو اللہ احد، محبوب تو ہے، میرے حبیب تسی فرما دیے۔ اور کیسے پیچھے توجہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پہ اپنے محبوب علیہ السلام کا محتاج رکھا ہے، ہر جگہ پہ اپنے محبوب کا محتاج رکھا ہے۔ لفظ کو تو کی محتاج رب نے رکھا ہے۔ عبادات لے کرو، وہ عبادات جنہ تے اسلام کی بنیاد ہے، مثلا نماز لے کرو۔ قرآن پاک کے اندر صرف ایک حکم فرمایا نماز پڑھو، کیویں پڑھو پوری تفصیل بیان کر دی تھی، رکھا ہے اس کو حدیث پاک میں۔ حج کرو، صرف یہ بیان کیتا ہر حج کا شروع معلومات کس طریقے کے نال کرو، کیویں کرو، ایک تفصیل بیان کر دی تھی۔ کلمہ طیبہ کا بھی یہی حال ہے، کسی جگہ تے لا الہ الا اللہ، کسی جگہ تے محمد رسول اللہ، اکٹھا بیان نہ کیتا۔ مطلب کی ہے وہ قادر قدرت دسنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں، اے نہ کہو کہ محبوب کی ضرورت کوئی نہیں، میں یہ سارے احکام بھی نازل کر سکتا سی، لیکن اس کے باوجود نازل نہیں کیتے۔ بھانو دسا ہے فتبعونی، آسے پاسے نہ بھٹکو، میرے محبوب دے قدمہ میں جاؤ۔ جب میرے محبوب دے قدمہ میں جاؤ گے بھانو ہر طرح کا سکون
جو میں سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بجتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور جنت سے تجھ کو کیا نسبت ہم نے دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ضرور شاہد کبھی ایک قرآن کا فیصلہ بے شک کیا تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اللہ نے سب تو اول نمبر تے اپنے محبوب علیہ السلام نو تخلیق فرمایا آ ذرا قرآن نو سن اللہ دا قرآن کی بیان کردا ہے اللہ خالق کائنات نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو تخلیق فرمایا اللہ نے فرشتہ دے نال کیتا مشورہ اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں آدم علیہ السلام جدو بنن لگے رب نے بنایا کیتا فرشتہ دے نال مشورہ لیکن جدو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو تخلیق فرمایا اللہ نے کسے نال مشورہ کیتا نے کیونکہ حضور کرے ہے ہی کو جبرائیل نے میکائیل نے اسرافیل نے لکھا بھی بدان میں فرشتے وجود نے عرش ہے کرسی ہے لوح و قلم نے انوار و ملائک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری عرشی مخلوق ہے مگر جدو محبوب نو بنایا تے نہ کوئی فرشتہ نہ جناب والا لوح نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ زمین نہ پہاڑ نہ جمادات نہ وادات کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے فقط الہ ہے اس نے اپنی ساری مخلوق نے بھی جو سب کو پہلے اپنے محبوب علیہ السلام نے نور کو رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار نے بارے کیا کہ رب اللہ من الماء کل شیء حی لا فلاح کیا بات اللہ فرماتا ہے کہ میں ساری چیز کو پانی کے نال بنایا سمجھ آ رہی ہے کہ ذرا بندے بولو میں سبحان اللہ شاید میں پانی سے بیچ بنایا لیکن توجہ کرنا سرکار نے وہ بنایا جب پانی نہیں تھا سبحان اللہ وہ پانی نہیں تھی اچھا یہ پانی کو پہلے کیوں بنایا اسی پانی کے محتاج بے شک محتاج اسی روٹی کے محتاج اسی ہوا کے محتاج پتہ چلتا ہے بندہ دیس کا محتاج ہوئے نا وہ شہر بیٹھ ہوتی ہے اور سمجھ آئی تو سبحان اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ شہر کا بندہ محتاج ہوئے وہ شہر کو پہلے بنایا جاتا ہے اسی ہوا کے محتاج ساڑھے کو ہوا پہلے اسی روشنی کے محتاج ساڑھے کو روشنی پہلے کہ محبوب نو تو بنایا ہے ایک جدو چیزاں نہیں ہے پتہ چلتا ہے میرے آقا نے غلاموں توجہ کرنا اللہ کے محبوب فقط رب کے محتاج نے باقی کسی نے
کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور کی محتاج ہے، حضور محتاج نہیں ہے. اللہ نے اس واسطے حضور فقط رب کے محتاج ہے، باقی ساری خدائی اللہ نے محبوب کی محتاج رکھی. اچھا یہ پانی بھی کیا ہے نا دادا علی کی پانی بھی سرکار نے اس واسطے پیتا ہے تاکہ سانو پانی پینا آ جائے، پانی پینے کا پتہ چل جائے، پینا بھی سنت بن جائے. تو سرکار نے بھی نہ کھایا اس واسطے تاکہ کھانا میرے کو واسطے سنت بن جائے تو سانو کھانا آ جائے. اچھا کھانے کی بات آگے بلا کر ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محبت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ ایک مہینے میں کتنا کھا رہے ہیں ویسے مولوی بدنام کے کھاتے رہے بے شک. آپ مہینے میں کتنا کھا رہے ہیں یا دسو کوئی ایک بندہ بابا جان تو سیدھا سو کے کر کے بات کریں چلو 20 کلو کا ایک مہینے میں چلو 20 کلو کا ایک بندہ مہینے میں 20 کلو کھا لیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری تھے آپ نے 63 سال میں آپ کی طرح حضور کھانے کے محتاج کی حضور پینے کے محتاج کی کھاتا پیتا ہے اس واسطے تاکہ کھانا تو پینا سانو آ جائے. میرے آقا علیہ السلام نے پوری 63 سالہ زندگی میں آپ نے سارا صرف اور صرف آپ نے 17 کلو اناج استعمال کیا. سبحان اللہ. 17 کلو 17 کلو ہوں تھی دیہی کا حساب لگا لو وہ کتنے پودے بنتے کتنے ماشے بنتے کتنے. میرے کریمان علیہ السلام کے کلاموں پہ پتہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بڑی عقیدت محبت کا اظہار کیا. آپ فرماتے ہیں تیری ہر ادا پہ ہے مجھے ہر ادا نے مزہ سبحان اللہ. سارا زندگی صرف 17 کلو اناج استعمال کیا تیاری کا کھولے کے بعد بنتے نا بے شک سلام کیا چاہیے نا دیکھا سمجھ نہیں دیا پھر محبت نہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام بعد صحابہ کرام کا بھی مسئلہ کہ حضور اسی کرو نبی ہو. آپ نے فرمایا یہ نہیں کہ بنو نبوت ملی کرو ہے، یہ ہر سال سے جاتا ہے کہ حضور نے 40 سال کی عمر میں بیان نبوت فرمایا. جب اس ہم یہ پتہ ہے تسی نبی اعلان نبوت کرو فرمایا لیکن تسی نبی کرو میں. آپ نے فرمایا میں کنت نبی کا آدم بین الماء. آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی سی جب آدم علیہ السلام پانی کو مٹی کا منظرہ طے کرتے سن. فرماتے ہیں کہ جب آدم بنتے سن حضور فرماتے ہیں کہ میں آدم کو بڑھتا ہوا اپنی آنکھاں گرا کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. دو جملے بس غلطی ہے جاتے کہیں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں ہدایت دے مانا ہے کہ حضور نے اسلام دین میں قدرت میں سارے نبی سارے
سارے نبی رسول سن علم قدرت میں ساری خدائی سی میرے کریم آقا علیہ السلام کو کہو حضور فرماتے ہیں کنت نبیہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی علم قدرت میں ساری خدائی سی لیکن اس وقت بھی میں حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ دھیان نبی سی میرے کریم آقا علیہ السلام کو جانو شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے تو حضور علیہ السلام آپ کی تکلیف شان عمرانیت ہے آپ تکلیف ہے شان عمرانیت ہے آپ اللہ سبحانہ ساری خدائی کی چنائے نمبر دینے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو آخر دے اللہ نے خرچے نبوت آزاد پہنا کے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان بشریت دے عبادت بشریت دے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جا تشریف لائے پتہ چل رہا ہے کہ تو حضور پیدا ہوئے اسی حضور علیہ السلام کی پیدائش منانے جڑا پیدا ہوئے نا وہ ایران نہیں ہوگا جڑا پیدا ہوئے ایران نہیں ہوتا رب نہیں ہوتا لہذا اسی محبوب کی پیدائش منا کے دسنے کہ سارے نبی علیہ السلام ایران نہیں ہے بلکہ عبد نے اللہ نے بندہ خاص نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جا لبادہ بشریت میں تشریف لائے لہذا آپ پیدا ہوئے کہ میلاد اس واسطے منانے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی طرح آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہوگا سمجھ بھی اور عمل بھی